بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، گرفتاری، پریشانی اور بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ جو لوگ خالق حقیقی معرفت سے سرشار ہیں وہ اس بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعا کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات یہ ہیں: جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن دنیا میں انہیں اتارا گیا، اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جنوں انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اذان اور اقامت کے درمیان۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو سجدہ کی حالت میں۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خوب کثرت اور دل جمعی سے دعا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ تلاوت قرآن کے بعد حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اذان اور بارش کے وقت حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ آب زمزم پیتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ مرغ کی بانگ کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ روئے زمین کا سب سے برا فاجر انسان فرعون تھا جس نے تکبر، غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد پھیلایا اور خود کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ
وہ مجھے پکارتا، مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بخش دیتا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو اللہ سمجھا، اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا جو عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے، اس کے در پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہاں مبالغہ کا صیغہ آیا، مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے داؤد کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، مجھ سے منہ پھیرنے والوں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں کس طرح ان کا انتظار کرتا ہوں، کس قدر میں شفقت والا ہوں، تو میری طرف پلٹنے کے شدت شوق کی وجہ سے مر رہے ہوتے۔ اے داؤد، یہ مجھ سے منہ پھیرنے والوں کے ساتھ میرے ارادے ہیں، تو میری طرف پلٹنے والوں کے ساتھ میرے کیا ارادے ہوں گے؟ تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔